बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बयान दिया था जब शहबाज गिल के खिलाफ उनकी कैंसिलेशन ऑफ बेल दायर की गई थी, तो उसमें एक बयान दिया गया था। वो बयान अब इनके गले पड़ गया है और इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया वो बयान, उस पर जज ने इनको पकड़ लिया है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बाकायदा रिटन ऑर्डर में उसका जिक्र कर दिया है कि ये इन्होंने गलत बयानी की है और अब ये लिख कर दें कि इन्होंने गलत बयानी की है ताकि अदालत उसके मुताबिक फैसला दे। साथ हम बात करेंगे गुलाम महमूद डोगर की JIT ने जो चालान जमा करवाया है, उसमें दो और चीज़ें बड़ी दिलचस्प सामने आई हैं और वो क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जिन्होंने वीडियो बनाई थी ना उस नवीद मुलजिम की, उसको भी रगड़ दिया है गुलाम महमूद डोगर ने। उन जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ भी चालान में शामिल कर दिया। 155C के तहत उनके खिलाफ भी चालान जमा करवा दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल टाइम की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है और उनकी जानिब से ये एक इंटरनेशनल इदारा है, बैनुल अक़वामी इदारा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो ये पिछले 12 से 14 घंटे गुजरे हैं और उसमें डॉलर जिस तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और उसकी वजह से महंगाई का इतना बड़ा दबाव पाकिस्तान पर आने जा रहा है कि जो शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत जुल्म किया गया इस मुल्क के साथ। अमरीकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत दिवालिया होने के करीब पहुंच चुकी है। अब शायद अमरीकी अखबार इनको समझ आ जाए, पाकिस्तानी जो मईशत दान हैं या इमरान खान की बात इनको समझ ना आए या इनको लगे कि जी ये गलत बात कह रहे हैं या जो मईशत के बारे में हकाइक बयान करें तो उनके खिलाफ ये मुकदमात दर्ज करने की धमकियां दें। अब अमेरिका का अखबार कह रहा है, फाइनेंशियल टाइम कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत दिवालिया होने के करीब है। उनकी जानब से कहा गया कि जनवरी की 23 तारीख को होने वाले बिजली के मुल्क गिर ब्रेकडाउन ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी के बायस पाकिस्तानी मईशत के दिवालिया होने का ख़तरा है। पाकिस्तान को ज़र मुबादला की शदीद किल्लत का सामना है। पाकिस्तान को और कारोबार को जारी रखना मुश्किल हो गया है। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर $5 बिलियन से भी कम रह गए हैं, जो एक महीने की इम्पोर्ट से भी कम है। रिपोर्ट में कहा गया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और IMF के दरमियान $7 बिलियन के इमदादी पैकेज पर मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हो गए हैं। इस पैकेज को गुज़श्ता साल रोक लिया गया था। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी हालत सूरत हाल संगीन हो गई है। पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका जैसा होने का खदशा जाहिर कर दिया है फाइनेंशियल टाइम ने, अमरीकी अखबार ने। अब बताएं कि इन्होंने मुल्क को कहाँ ला खड़ा किया है और जिन्होंने ये तजर्बा किया है वो क्या इस कौम का बच्चा बच्चा उनको बददुआएं देगा और वो ये कहेगा कि हमारे साथ बहुत जुल्म किया गया है। जिन्होंने ये जुल्म किया है और जो सहूलतकार थे और जो इसमें प्लेयर्स थे, उन तमाम को। इमरान खान के खिलाफ एक दरखास्त दायर की गई थी नाअहली की, जिसको चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बड़ी मेहनत के साथ और आइन और कानून के मुताबिक सुन रहे हैं। वो इमरान खान की मुबैना बेटी का केस है और उसमें आप जानते हैं कि मैं आपको बता चुका हूं कि कई दफ़ा ऐसा हुआ, वो एक नामालूम दरखास्त गुजार है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा अदालत में पेश होते। एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो नामालूम ना खुद पेश हुआ ना उनके वकील पेश हुए। अब वकील कौन है? एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का दामाद पहले था और अब उन्होंने शरीफ खानदान का साबिक वकील जो करोड़ों रुपए फीस लेता है वो उसका वकील है। अच्छा, उनके वकील एक तारीख पर नहीं आए, जज साहब ने अदम पैरवी केस खारिज नहीं किया। अगली तारीख पर वो लेट आए, जज साहब ने अदम पैरवी खारिज नहीं किया। फिर उसमें बड़ी हफ्ते हफ्ते की तारीखें, इस तरीके से बहुत अहम केस है। आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखना है। अब 26 जनवरी के लिए फिक्स था। अब 26 जनवरी के लिए ये 19 जनवरी को लास्ट डेट पे लगा था, एक हफ्ते की तारीख थी। ये वो केस है जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें बड़े बड़े जो वकला हैं उनको हायर किया गया था और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा ये कहा गया कि ये वो केस है, ये नामालूम की जानिब से केस है, वो पेश ही नहीं होता अदालत में। उसको आज तक किसी ने देखी नहीं है कि ये है कौन जो अदालत में पेश होता है। तो उसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल एक जज साहब के दामाद इसमें वकील थे और फिर उसके बाद अब शरीफ खानदान के साबिक जो वकील हैं, करोड़ों रुपए फीसें लेने वाले, वो इसमें वकील हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि 19 को केस आपने लास्ट डेट थी, 24 को मेरी तबीयत ख़राब हो गई है तो मैं
مجھے ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے، میری عمران خان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی، میں نے جواب جمع کروانا تھا تفصیل سے اس درخواست کے ناقابل سماعت ہونے کا، تو اس پر میں نے تحریری گزارشات پیش کرنی تھی، لیکن ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ایک ہفتے کے لیے کیس کی سماعت کو آپ ملتوی کر دیں تو میں آپ کو جو کیس کے حوالے سے ساری تفصیلات بتا دوں گا۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیں کہ فورن فنڈنگ جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس میں بھی کیس کوئی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، جبکہ جب ہم بات کرتے ہیں توشہ خانہ کی تو آپ کو میں نے آج بتایا تھا 20 فروری اس میں اگلی تاریخ مقرر کی گئی۔ یہ ایسا اہم کیس ہے کہ جس پر ایک دفعہ جو کوئی بھی پیش نہ ہوا اس درخواست میں عدم پیروی خارج نہیں کیا، دوسری دفعہ لیٹ پیش ہوئے عدم پیروی خارج نہ ہوا، اس میں ایک باری تو وکلا کو ٹائم دیا گیا کہ آپ کیس کو تیار کر کے لائیں کہ یہ کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا، حالانکہ جب یہ کیس یہاں چلا تھا اس وقت جو چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ صاحب 2 رکنی بینچ اسی طرح اسی نوعیت کی ایک درخواست خارج کر کے گئے، لیکن اس کو پھر بھی قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس پر دیا گیا۔ اور پرانے جو آج سے 10 سال پہلے بھی مختلف کیسوں میں بیان حلفی لگتے تھے، وہ مطیع اللہ جان جیسے جو لوگ ہیں وہ دوبارہ ان کو نئے شو کر کے کہ نیا بیان حلفی جمع کروا گیا، جمائمہ خان کا نیا بیان حلفی آ گیا، وہ بیان حلفی وہ ہیں 2002 کے 2003 کے اور وہ سپریم کورٹ تک وہ رد ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس کیس میں کہا تھا کہ جس میں کچھ نہیں ہے، بہت دفعہ یہ ایسے معاملات آئے ہیں تو اب ہم اس میں کیا نکالیں، لیکن اس کے باوجود جو عدالت ہے وہ 27 جنوری کو اس کے اوپر سماعت کرنی تھی، تو آج 26 جنوری کو اس میں درخواست دی گئی ہے۔ یہ 19 سے 27 جنوری کے لیے تھا، سوری میں نے پہلے 26 کہا ہے، تو اس میں 27 جنوری کے لیے یہ کیس مقرر ہے۔ 26 جنوری کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے متفرق درخواست دی ہے اس کیس کو ارجن کرنے کی کہ ایک ہفتے کے لیے مجھے مزید ٹائم دیا جائے۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت میں مسلم لیگ نون کے جو ضلعی رہنما ہیں مدثر نذیر، ان کی 9 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ان کو جے آئی ٹی کے حوالے کیا گیا تھا، تو وہ ان کو پیش کیا گیا عدالت میں۔ تو وہاں جو نئے پروسیکیوٹرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو انوار حسین شاہ پیش کرنے آئے ہیں جے آئی ٹی کے ممبر، یہ تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر تھے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر جج نے کہا کہ ان کو اینٹی کرپشن سے معطل کیا گیا ہے، یہ جے آئی ٹی کے ممبر تو ہیں، جے آئی ٹی سے نہیں ان کو ہٹایا گیا، اس وجہ سے یہ جو ملزم کو لے کر آئے یہ سارا کچھ قانونی ہے، کیونکہ وہ چلان بھی جمع کروا چکے ہیں۔ تو عدالت نے چونکہ وہاں پہ پروسیکیوٹرز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب مزید اس کے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، سرکار اور مدعی اور ملزم تمام ایک پیج پر ہو گئے، حکومت جو آ گئی، تو پھر اس پر عدالت نے 9 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ یہ مدثر نذیر ہے جو سیکٹری اطلاعات ہے ضلع گجرانوالہ کا مسلم لیگ نون کا، اور یہ منصوبہ سازی میں شامل تھا۔ اور دوسری جانب جو چالان جمع کروایا گیا ہے غلام محمود ڈوگر کی جانب سے، اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ جب چلان جمع ہوتا ہے تو تفتیشی چلان جمع کرواتا ہے پروسیکیوشن کو، پروسیکیوشن اعتراضات لگا کے واپس بھیجتی ہے، پروسیکیوشن منظور کرے گی تو وہ چلان جمع ہوگا۔ اس میں 3 پروسیکیوٹر تھے جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے، جن کو اس کیس کے لیے اسپیشل طور پر اپوائنٹ کیا گیا تھا، رانا سلطان، طارق اور حافظ اصغر، ان تینوں نے چلان جمع کروانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب جو خلیق الزمان صاحب ہیں، جنہوں نے باقاعدہ ان جے ٹی ممبران کے خلاف کہا کہ ان کو 3 سال کی سزا دی جائے جنہوں نے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب وہ تھے، انہوں نے اپنے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اس چلان کو منظور کروا کے پیش کر دیا۔ تو اب چلان وہ پروسیکیوشن سے اعتراضات والا کام ختم ہو گیا، پروسیکیوشن سے منظور ہو کے جمع ہو گیا، اب ضمنی چلان تو آ سکتا ہے، یہ چلان نہیں رد ہو سکتا، یہ آپ تسلی رکھیں۔ دوسرا اس میں یہ کام کیا کہ جو افسران اور پولیس ملزمان ملوث تھے، وہ جو نوید کی ویڈیو وائرل کروانے میں جو گرفتاری کے بعد ان کے خلاف 155C پولیس آرڈر کے تحت جو جب پولیس والے کوئی جرم کرتے ہیں تو ان کے خلاف 155C کے تحت کارروائی ہوتی ہے، تو اس کا بھی چلان میں ان کو بھی ملزم بنا کے 155C بھی کیس کے اندر لگایا گیا ہے اور ان کو بھی چلان کیا گیا ہے۔ اب چونکہ نئی جے آئی ٹی بن چکی ہے جس کو چیلنج کیا گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ اب شہباز گل کا جو معاملہ ہے، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت ہے جہاں پر ان کا یہ کیس ہے اور یہ معاملہ ہے سارا۔ طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں
شہباز گل نے یہ مقدمہ یہ درخواست دی تھی کہ میرے خلاف کینسلیشن آف بیل تھی وفاقی حکومت کی، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں دائر کی اور پھر خود واپس لے لی، درخواست دی وڈرا کرنے کی، اس میں لکھا کہ شہباز گل کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج ہو گیا، اس وجہ سے ہم یہ جو کینسلیشن آف بیل ہے یہ واپس لے رہے ہیں، اور نئے مقدمے کی بنیاد پر کیونکہ اوفینس ریپیٹ ہو گیا ہے تو ہم متعلقہ جو کورٹ ہوگی وہاں جائیں گے اور وہاں جا کے نئے سرے سے اس کی جو پہلی ضمانت ہے اس کو خارج کروانے کے لیے ہم درخواست دیں گے۔ اس پر شہباز گل نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ میں تو اسلام آباد جاتا ہوں اس کیس میں، ایک کیس میں پیش ہونے کے لیے، کوئی میرے خلاف نیا مقدمہ ہے تو اس کا مجھے ریکارڈ دیا جائے تاکہ میں کوئی ضمانت کروا سکوں، کوئی مجھے ایف آئی آر بتائی جائے، یہ نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ اس پر پھر جو عدالت ہے، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر یہ فیصلہ دیا، آن دی لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ دی پٹیشنرز کونسل سبمٹڈ دیٹ راجہ رضوان عباسی، یہ وہ اسپیشل پروسیکیوٹر ہے جو ان کے ساروں کے خلاف، پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کے خلاف حکومتی وکیل ہیں، راجہ رضوان عباسی نے ایک سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، اور یہ عدالت اپنے آرڈر میں لکھ رہی ہے، اور وہاں جب درخواست انہوں نے دائر کی تو اس میں راجہ رضوان عباسی کی جانب سے کہا گیا کہ جی شہباز گل کے خلاف ہم اس وجہ سے یہ کیس واپس لے رہے ہیں کہ شہباز گل ہیز ریپیٹڈ دی اوفینس اینڈ کانسیکوئنٹلی اینڈ اے نیو ایف آئی آر ہیڈ بین رجسٹرڈ اگینسٹ ہم، اس کے خلاف تو ایک نئی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہم یہ درخواست واپس لے رہے ہیں۔ طارق سلیم شیخ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جج نے پوچھا کہ آپ سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت بیان دے رہی ہے نئی ایف آئی آر کا، تو کدھر ہے نئی ایف آئی آر؟ عدالت نے آج ہوم سیکرٹری پنجاب کو بھی بلایا ہوا تھا اور سیکرٹری داخلہ کو بھی بلایا ہوا تھا۔ ہوم سیکرٹری پنجاب نے آ کے کہہ دیا جی کوئی ایف آئی آر پنجاب میں نہیں ہے۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر نے کہا پورے پاکستان میں ایف آئی اے کا کوئی کیس شہباز گل کے خلاف نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کے جو سیکرٹری داخلہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ میرے نالج میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھی آپ نے جو سپریم کورٹ میں بیان دیا ہے، انہوں نے کہا جی فریش کوئی انکوائری کیس نہیں ہے۔ عدالت نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اولڈ کیس کیا ہوا ہے، کوئی پرانا کیس ہے۔ عدالت نے کہا بھی آپ لکھ کے دیں کہ نہ پرانا نہ نیا، کسی طرح کا پورے پاکستان میں آپ وفاقی حکومت ہیں، پورے پاکستان میں کسی صوبے میں کوئی اور مقدمہ شہباز گل کے خلاف نہیں، آپ لکھ کے دیں۔ ایک دفعہ کیس اڈجرن ہوا، لکھ کے دیں، دوسری دفعہ ہوا، خیر 26 جنوری کو جب 1:30 بجے دوبارہ عدالت میں سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں ایسے لکھ کے نہیں دے سکتا، مجھے ٹائم دیا جائے، میں اس پر پورا کام کر کے عدالت میں جمع کرواؤں گا کہ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، ہوگی تو میں ریکارڈ جمع کرواؤں گا، کوئی اور مقدمہ ہوگا تو اس کا ریکارڈ لے کے آؤں گا، نہیں ہوگا تو میں لکھ کے دے دوں گا۔ عدالت نے 6 فروری کے لیے کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے ضمانت میں حفاظتی ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے 6 جنوری کو وفاقی حکومت کو کہا کہ لکھ کے دیں، اور وفاقی حکومت بری طرح پھنس گئی ہے، یا تو وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا یا وفاقی حکومت لاہور ہائی کورٹ میں جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ 6 فروری کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔